औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, जो बात आज अंडर डिस्कशन होगी, वो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी जो बातें होंगी, जो डिस्कस करूँगी मैं, जो टॉपिक को, वो लोगों के दिलों पे असर कर जाए और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और इस चीज़ को अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों में और वालिदैन में एक जो गैप आ गया हुआ है, बच्चे क्यों अपने वालिदैन से छुपते छुपाते हैं और वो अपने जो दोस्तियों के सहारे हैं वो इधर उधर ढूंढते हैं, वो क्यों अपने फादर या अपनी मदर को अपना दोस्त तस्वर नहीं करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिस्कशन में, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ इससे एक तो हो सकता है कि कोई ऐसे पॉइंट्स आप लोग रेज करें जिससे मेरा भी दिमाग ज़्यादा खुले और जो दूसरे लोग देखने वाले होंगे वो जब कमेंट्स को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी और अगर वो अपना कुछ बताना चाहेंगे तो वो कमेंट्स में ज़रूर अपनी जो अपने एक्सप्रेशंस हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो जी, आज टॉपिक है कि बच्चे क्यों अपने वालिदैन से दूर हैं। बच्चे क्यों मोस्टली सारे तो मैं नहीं कहती, 100% तो नहीं है ये रिजल्ट, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से छुपते हैं। वालिदैन जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे 4, 5, 6 साल, मैक्सिमम 10 साल तक भी बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी माँ के साथ। ख़ास तौर से फादर से तो बच्चे इतने अटैच नहीं होते हैं, बच्चे ज़्यादा अटैच माँ के साथ होते हैं क्योंकि माँ हर वक्त उनके साथ होती है, माँ उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। और ये देखिए कि वो बच्चे जिनकी माएँ जॉब करती हैं और वो किसी ग्रैनी के पास या किसी नन के पास उन बच्चों को छोड़ जाती हैं या किसी मेड के पास वो बच्चों को छोड़ जाती हैं, तो बच्चों की जो अटैचमेंट होती है ना, बाय गॉड बच्चों की अटैचमेंट माँ से ज़्यादा उस जो टेक केयर करने वाली जो खातून है उसके साथ बच्चों की अटैचमेंट होती है क्योंकि वो बच्चे की हर एक ज़रूरत को देख रही होती है। वो बच्चा अगर रोता है, वो क्यों रोता है, वो उसको दूध का फीडर दे रही होती है। अगर वो बच्चा कोई इस तरह से पैपर गीला करता है तो वो उसका पैपर साफ कर रही होती है। बच्चे को अगर कुछ खेलना होता है तो बच्चे के साथ खेल रही होती है। तो इस वजह से बच्चे को लगता है कि शायद मेरी माँ से ज़्यादा उसके लिए वो माँ, उसे उस एज में बच्चे को माँ का तो नहीं पता होता कि माँ से माँ क्या है। माँ वो तो बच्चा जो ज़्यादा केयर करेगा बच्चे की, उसे लगेगा कि ये मेरा ज़्यादा खैर खा है। तो यहाँ पर भी बच्चे जो है वो माँ बाप से दूर इसी वजह से होते हैं, उनको बातें इसी वजह से वो छुपाते हैं कि शायद मैं ये बात करूँगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी या मैं ये बात करूँगा तो मेरा फादर मुझे डांटेगा। तो बच्चों को आप बच्चों के साथ 9-10 साल तक बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप ना बनाएं, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएं कि बच्चे हर बात आपके साथ फ्रैंकली कर सकें। बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दे कि आपको अगर कोई भी मसला है तो आप ज़रूर करें। ये एक ऐसे ही एक देख रही थी मैं, एक फनी सी बात है कि मदर जो है वो कहती है कि मुझे बात बता दो बेटा, कोई बात नहीं, कोई जो भी बात है तो मुझे बता सकते हो। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 15, 16, 17 साल का, तो कोई उसका सिलसिला होता है ऐसे किसी लड़की के साथ, तो माँ कहती है कि कोई भी बात है मुझे बता दो बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम मुझे बता दो। बच्चा बेचारा कॉन्फिडेंस गेन करता है और वो बच्चा सारी की सारी बात माँ को बता देता है। माँ उसी वक्त वो फिर मदरली उसके वो उसमें आ जाती है, तो वो सारा वो पकड़ के उसी वक्त बच्चे की वो कुटाई करती है, वो फेंटी लगाती है उसको कि तुम जो है ना वो ये तुम गलत रास्तों की तरफ जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो ये कर रहे हो। तो बच्चा बेचारा फिर इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं माँ में, जब एक फ्रेंड की बजाय एक मदर जब आ जाती है तो फिर वो वहाँ पर बच्चे छुपते हैं। बच्चे अपनी जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बच्चे छुपाते हैं। जो उनकी कुछ किसी बाहर किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है या किसी के साथ अटैचमेंट होती है तो उसको छुपाते हैं। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये बात गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ, और बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडली रहें, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त उनके ऊपर जो डंडा सोटा लगा के तो वो उसको करो, बल्कि ये है कि उनको
وہ کانفیڈنس دو کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر سکے، اور اگر وہ بات غلط ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کو اس طرح سے کرنا، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے کرو گے تو وہ صحیح ہوگا۔ جیسے فرینڈز ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس طرح سے نہیں تو یہ بات کر لو، یہ فرینڈ کچھ اور مشورہ دے رہا ہوتا ہے، تیسرا فرینڈ کوئی اور مشورہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اگر آپ بچوں کے ساتھ کوئی مشاورت کر کے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مشورے سے بات کرتے ہیں، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو ضرور بچہ آپ کی بات سنے گا، اور آپ کی رسپیکٹ بچے کے دل میں اور زیادہ بڑھے گی، اور بچے کو کانفیڈنس اور زیادہ وہ بچہ گین کرے گا کہ اور آپ کو باتیں بتانے میں وہ کچھ ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا، وہ فرینکلی آپ کو جو بات ہے وہ بتا دے گا۔ بچے فادر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ گھروں میں ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے فادر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی ماں زیادہ سخت ہوتی ہے، یا ماں ہر بات پہ بچے کو ڈانٹتی ہے، ہر بات پہ بچے کو سنب کرتی ہے، ہر بات پہ بچے کو جو ہے وہ روکتی ہے، تو وہ بچہ پھر جہاں سے اس کو زیادہ پیار ملتا ہے، جہاں سے اس کی بات سنی جاتی ہے، بچہ اس طرف انکلائنڈ ہوتا ہے۔ تو اگر فادر اس طرح کا فادر کا بیہیویئر ہوتا ہے تو بچے فادر کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں، اگر مدر کا اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے فرینڈلی تو بچے کی انکلینیشن ہے جو وہ مدر کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے اسکول میں بھی ناظرین، بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ ٹیچر جو بچے کے ساتھ زیادہ فرینک ہوتے ہیں، یا وہ ٹیچر جو بچوں کے پرابلمس کو سنتے ہیں، ان میں اتنا سٹیمنا ہوتا ہے کہ بچوں کو سن سکے، تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کی زیادہ اٹینشن جو ہے وہ گین کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ماں باپ بھی اگر یہ بیہیویئر اپنا لیں اور بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کبھی بھی وہ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں، یا ہمارا بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، یا ہمارے بچے جو ہے وہ باہر لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں کوئی بات نہیں بتاتی۔ تو یہ تو تھا آج کا ایک بہت ہی ہاٹ قسم کا ٹاپک، کیونکہ یہ ایک تو گھر کی بات نہیں ہے، یہ آج کل ہر گھر میں مسئلہ ہے، ہر گھر میں مسئلہ ہے، جہاں پہ جس کا ایک بچہ ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، جس کے 4 بچے ہیں اس کا بھی وہ مسئلہ ہے۔ جیسے جیسے بتا ایج میں بڑا ہوتا ہے وہ ٹیمپرامنٹ اس کا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، اور وہ ایک دم سے کسی بات پہ فیوریس نہیں ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو بڑے غور سے بڑے حوصلے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پھر وہ بات کرتا ہے۔ لیکن جب ٹین ایج ہوتی ہے یا جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ بہت ہائی ہوتا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر جو بھڑک اٹھتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا جو ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن رکھے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ تھوڑا سا اس نے اپنا غصہ دکھایا تو ماں باپ کو اسے ڈبل ٹرپل غصہ آ گیا، اور وہاں پہ پھر وہ جو ماں باپ ہے وہ بچوں کو مارتے بھی ہیں، ڈنڈا سوٹا بھی چلتا ہے اور بچوں پہ جوتا بھی چلتا ہے، اور پھر بچے جو ہے ان کے گھروں سے بھاگتے بھی انہی لوگوں کے بچے گھروں سے بھاگتے ہیں۔ پیرنٹس بچوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ سے بہت ہائی لیول پہ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ایک اور بڑا کامن مسئلہ ہے، ہسبینڈ وائف میں لڑائی بہت ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کبھی لڑائی کرتا ہے، کبھی وائف لڑائی کرتی ہے، تو وہ آپس میں چوں چوں لگی رہتی ہے، چوں چاں لگی رہتی ہے ان کی، اسپیشلی جب ہسبینڈ وائف اکیلے ہوتے ہیں، بچہ نہیں ان کا ہوا ہوتا، تو اس وقت ان میں تھوڑا سا سٹارٹ کا 1 سال 6 مہینے تک وہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، شادی کے 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد لڑائیاں ان کی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انڈرسٹینڈنگ تو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پہ گیپس کریٹ ہونا ہوتا ہے وہ وہاں پہ گیپ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ تو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے اس جو ایک جو آپ کے جو فاصلے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں فاصلے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا جو دوست احباب ہے ان کے درمیان میں کچھ فاصلے ہیں، تو ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے آپ کو میں بہت ہی 2 اسٹرانگ ورڈ بتا رہی ہوں، ان میں سے آپ ایک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 اکٹھا بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے یا ودودو، یہ آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ درود پاک پہلے، 3 دفعہ درود پاک بعد میں، 21 دفعہ پڑھ کے تو آپ نے جو بھی پرسن ناراض ہے آپ سے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سیٹ کے لیے پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک، پھر 21 دفعہ یا ودودو، پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک، پھر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جتنی دفعہ بھی کر لیں، اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے 4 دفعہ یا 5 دفعہ کرنا ہے یا 6 دفعہ کرنا ہے، آپ میکسیمم ٹائم جتنا بھی آپ کو اویلیبلٹی ہو، جتنے بھی ٹائم میں آپ اگر 1000 دفعہ کر سکتے ہیں تو آپ 1000 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ 100 دفعہ کر سکتے ہیں تو 100 دفعہ کر لیں، لیکن جب بھی پڑھنا ہے آپ نے 21 دفعہ، یاد رکھیے آپ نے 21 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔
یہ 21 کی جو فگر ہے اس کے ساتھ یا ودودوں کے ساتھ یہ بہت پاورفل ہے. اگر آپ اس کو 100 کی تسبیح کے ساتھ کچھ لوگ بتاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 313 بار اس کو پڑھ لیں, کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں, تو ان کا بھی بات وہ پتہ نہیں ان میں کیا ہوگا, لیکن میں نے جو آزمایا ہوا ہے وہ 21 بار کے ساتھ. اور دوسرا ہے کہ آپ یا ودودو یا کریمو, یہ بھی آپ اس کو پڑھیں, یا ودودو یا کریمو, یہ بھی 21 دفعہ ہی پڑھنا ہے آپ نے. یا ودودو یا کریمو, یا ودودو یا کریمو, یا ودودو یا کریمو, یہ بھی 3 دفعہ درود پاک پہلے, 3 دفعہ درود پاک بعد میں, اور درمیان میں آپ نے 21 بار یا ودودو یا کریمو پڑھ کے پھونک مار دینی ہے. ایک سیٹ ہو گیا یہ والا. اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے پڑھنا ہے, تو پھر نئے سرے سے 3 دفعہ درود پاک پہلے, 3 دفعہ درود پاک بعد میں, اور درمیان میں 21 بار یا ودودو یا کریمو آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ ناظرین 2 چیزیں تھیں جو بہت ہی پاورفل ہے, اور انشاءاللہ تعالی العزیز دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.